بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر فراڈ کیوں کرتے ہو؟ چکر بازیاں کیوں کرتے ہو؟ سچ سچ بات کیوں نہیں کر دیتے؟ کسی سے کیوں ڈرتے ہو جب تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے بڑی، سب سے بڑی طاقت صرف اللہ کی ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ کوئی اقتدار کی طاقت نہیں ہے، کوئی جاگیر کی طاقت نہیں ہے، کوئی پیسے کی طاقت نہیں ہے، اور کسی تعلقات کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ طاقت ہے تو صرف اللہ کی، لا الہ الا اللہ۔ یہ چیز دل میں آیا نا میرے بھائی، ابھی تو زبان پہ ہے۔ تو بھائیو، اسلام ہمیں سچائی کے ساتھ زندہ رہنا سکھاتا ہے کہ ایک مومن، اس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، وہ ضد نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، اس کے اندر بخل نہیں ہوتا، اس کے اندر بزدلی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ بزدلی سے ہمیں بچا لے۔ آج سب سے جو بڑے سے بڑا مومن ہوگا، بڑے سے بڑا پیر ہوگا، مولوی ہوگا، سب سے بڑا بزدل ہوگا، چھپ کے بیٹھا ہوگا جناب والا حجرے کے اندر، باہر نہیں نکلے گا۔ اللہ کے نبی ہیں، میدان احد کے اندر جب کوئی پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا، سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے، آپ اکیلے رہ گئے، شیطان نے آواز لگا دی، قد مات محمد، قد قتل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، فرمایا کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، سب کوئی بھی نہیں ہے، سارے آگے پیچھے ہیں، آپ اکیلے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ آگے بڑھے تو پیچھے سارے صحابہ دوڑتے آئے اور آپ کے ساتھ اکٹھے ہوئے۔ اسلام بہادری، جرأت سکھاتا ہے۔ اگر اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور بزدل بھی ہو تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ مومن نہیں ڈرتا کسی سے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تمہارا یہ ڈر ہے جو تمہیں غلط فیصلے کرواتا ہے، تمہارا یہ ڈر ہے جو تمہاری زندگی میں تلخیاں پیدا کرتا ہے، تمہارا یہ ڈر ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر رہا ہے، تمہیں ذلیل اور رسوا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈر نکال دو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، صرف وہ میرا مولا ہی وہی طاقت والا ہے، باقی سب کے سب مٹی کا ڈھیر ہیں، ختم ہونے والے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ جو شخص کلمہ پڑھ لے وہ بے پناہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ وہ اگر ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر منافقت ہے، نفاق کی بیماری ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی بجائے دولت کی محبت ہے، اپنی زندگی کی محبت ہے، اپنی اولاد کی محبت ہے، اس وجہ سے اس کے اندر ڈر ہے۔ یہ ڈر اور خوف، یہ بزدلی اور بخل، یہ کفر کی صفتیں ہیں، یہ کفر کے درخت کے پھل ہیں، یہ ایمان کے پھل نہیں ہیں۔ آج جتنا بڑا مومن ہوتا ہے اتنا بڑا ڈرپوک ہوتا ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ بڑی بڑی مسجدیں بنا لی، اپنے لیے بڑی بڑی سہولتیں پیدا کر لی، لیکن اپنے اس اندر کی مسجد جو ہے وہ کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ بھرا پڑا اس کے اندر۔ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو۔ نماز تو گھر کے اندر مصلی ڈال کر بھی پڑھ سکتے ہو تم، وہاں بھی ہو جائے گی نماز۔ اگر دل پاک نہیں ہے تو بیت اللہ کا طواف کرنے سے بھی کچھ نہیں بنتا بھائی۔ اور اگر دل صاف ہو گیا، دل پاک ہو گیا، دل کے اندر مولا کی محبت آ گئی تو بیت اللہ یہیں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے اولیاء اللہ جنہوں نے زندگی پر حج نہیں کیا، اتنا پیسہ اکٹھا ہی نہیں ہونے دیا،
اللہ کی مخلوق کو راضی کیا، اس کے مسائل حل کیے، ان کی مشکلات دور کی۔ میرے دوستو، اسلام سیکھو۔ آج کافروں کو اسلام سکھانے سے زیادہ مسلمانوں کو اسلام سکھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اسلام سکھایا بھی جاتا ہے تو صرف ظاہری اعمال، رکوع یوں کرنا ہے، سجدہ یوں کرنا ہے، اور جناب والا تحیات یوں کرنا ہے، انگلی یوں کرنی ہے، یہاں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، یہاں پہ رکھنے ہیں، اونچا پڑھنا ہے یا نیچا پڑھنا ہے۔ جو اصل بنیادی چیزیں ہیں، جو اخلاق ہیں اسلام کے، جو اصل چیز ہے اخلاق، کردار اور رویہ، معاشرے کے اندر رہن سہن کا سلیقہ، یہ اسلام ہے۔ مسلمان وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان کسی پر زیادتی نہیں کرتا، مسلمان کسی کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہوں، اور مومن وہ ہے والمومن من امن الناس، مومن وہ ہے جس سے پوری دنیا میں امن ہو جائے، پوری دنیا کو امن ہو کہ یہ کبھی بھی یہاں پہ فساد نہیں ہوگا، یہ اگر آیا ہے تو یہ تو خیر کی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ جہاں بھی جاؤ سلام کہو، سلام کو السلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی ہو بھائی، سلامتی ہو، سلامتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ دہشت گردی، لڑائی، بمبارنگ، یہ کیا ہے؟ یہ جناب والا کیا اسلام ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی کی ہیں، جنگیں بھی کی ہیں، تو آپ کی تمام جنگوں کے اندر ٹوٹل مسلمان 130 شہید ہوئے ہیں اور کافر 150 مرے ہیں، 150 کافر اور 130 مسلمان، اور ان میں سے بھی 70 جو ہے وہ تو دو جنگوں کے اندر، غزوہ بدر کے اندر کافر 70 مارے گئے اور غزوہ احد کے اندر مسلمان 70 شہید ہوئے، اور 70 باقی ٹوٹل آپ کی 80 کے قریب جنگیں ہیں، ان کے اندر صرف 50 آدمی شہید ہوئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہم تو تھوک کے حساب سے ویسے مسئلوں کے اندر ہی یہ کتنا تعداد پوری کر لیتے ہیں، جنازوں کے اندر بھی جناب والا کیا اتنی تعداد پوری کر لے، جنازہ پڑھنے والا اس کا بھی جنازہ، اور ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ یہ دشمن کی سازش ہے، یہ دشمن کی شرارت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسلام سمجھو، یہ دین سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ آج ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں، بہت بڑے دھوکے میں، صرف ظاہری عمل کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس یہی اسلام ہے۔ اسلام ایک طریقہ زندگی کا نام ہے، ایک حقیقت ہے، وہ اخلاق ہے، وہ رویے ہیں، وہ معاملات کی ڈیلنگ ہے، اس چیز کا نام اسلام ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو تمہاری یہ ظاہری نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ضد لگی ہو، بھائی نماز میں تمہیں مسجد میں حکم ہی اسی لیے دیا ہے کہ بار میں کوئی تمہاری آپس میں جھجک ہے تو مسجد میں آ کر اکٹھے ہو کے نماز پڑھو گے، تمہاری جھجک اتر جائے گی۔ اور یہاں مسجد کے اندر بھی دیکھیں گے کہ اس طرف فلانا کھڑا ہے تو وہ دوسری سائڈ پہ جا کر کھڑا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نماز اللہ کی نہیں، یہ شیطان کی ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ آج ہم بہت بڑے دھوکے میں، جھوٹ بولتے اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ بزدلی ہمارے میں موجود ہے، بخل ہمارے میں موجود ہے، اور کہتے ہیں اللہ پر ہمارا توکل ہے۔ یہ کتنی بڑی منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔